نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. सबको उदास करके रमजान जा रहा है, सबको उदास करके रमजान जा रहा है, सब पर लुटा के अपना फैजान जा रहा है, सब पर लुटा के अपना फैजान जा रहा है। आया था घर हमारे किस्मत हमारी बनके, आया था घर हमारे किस्मत हमारी बनके, और भेजा था जो खुदा ने मेहमान जा रहा है, भेजा था जो खुदा ने मेहमान जा रहा है। तमाम किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी व बरतरी बयान करने के बाद दरूद व सलाम नाज़िल हूँ तमाम अंबिया, खुसूसन आका नामदार ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों,
پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رمضان المبارک جیسی بابرکت اور مقدس راتیں ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے برکات سے ہم اور آپ فیض یاب ہوتے رہے، اور اس نے ہم اور آپ کو اس مہینے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے روزے رکھنے، تراویح کی نمازیں پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی استقامت کے لیے، اپنی ثابت قدمی کے لیے، اپنے عمل پر جمے رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو عقیدہ توحید پر، عمل صالح پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ ہم اور آپ نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی مدد سے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہمارے لیے آسان نہیں تھا کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ آسانیاں کی، ہم اور آپ کو ہمت اور توانائی دی، ہم اور آپ کو جرأت دی، ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس لائق بنایا کہ ہم اور آپ اس مہینے کے مکمل روزے رکھ سکیں، نماز تراویح پڑھ سکیں، تلاوت قرآن کر سکیں، لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ کو اپنے عمل کی قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ ہمارے اسلاف کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ وہ رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ آ جاتا، اس کے روزے مکمل کر لیتے تو پھر اس بات کی دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو اس میں عبادتیں کی ہیں اسے قبول فرما لے۔ اور یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ متقیوں کی پہچان ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں، کبر و غرور اور تکبر نہیں کرتے، اپنے اعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ عذاری کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اور اللہ سے اس بات سے خائف ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے جو محنتیں کی ہیں، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اللہ اسے رائگاں کر دے، اسے ہمارے منہ پر مار دے۔ یہ ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے، ہم اور آپ کو بھی یہی اپنی عادت بنانے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون کے اندر کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ دیتے ہیں، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو یا نیک عمل ہو، کچھ بھی کرتے ہیں لیکن وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ ان کا دل خائف ہوتا ہے، ان کا دل لرز جاتا ہے کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے مراد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ نہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈکاری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال برباد ہو جائے، اللہ اسے قبول نہ کرے، یہ اس بات کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو
آج کی رات میں ان دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک دو آیتیں، اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھ سکوں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ثابت ہو. اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس بات کی تلقین کی، اس بات کی ہدایت دی کہ ہم اور آپ جب یہ مان لیں، جب اس کا اقرار کر لیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو اس عقیدے پر قائم اور دائم رہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جمے رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ فرشتے اللہ کی جانب سے آ کر کے اسے تسلی دیتے ہیں. موت کے وقت بھی وہ فرشتے آ سکتے ہیں، اس کے قبر میں بھی آتے ہیں، دنیاوی زندگی میں فرشتے آتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس سے کہتے ہیں اے بندے تو خوف نہیں کرنا، اے بندے تو غم زدہ نہیں ہونا، اے بندے تو آنے والے مراحل سے ڈرنا نہیں، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنا اہل و عیال چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہا ہے، اس کی نگہبانی اللہ کرنے والا ہے، اس کی فکر کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ نے شرط کیا رکھی؟ شرط یہ رکھی کہ اپنا رب ماننے کے بعد، اپنا رب تسلیم کرنے کے بعد عقیدہ توحید اور عمل صالح پر ثابت قدم رہنا ہوگا. یہی اصل سعادت مندی، یہی کامیابی ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. یہ نجات کا ذریعہ نہیں کہ ہم اور آپ کے دل میں آئے، ہم اور آپ نمازیں شروع کر دیں، ہمارا ایمانی جذبہ تھوڑا بھڑک اٹھے، ہم اور آپ تہجد کی نماز شروع کر دیں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جائے، اللہ کی قسم یہ 5 وقتہ نمازیں بھی ترک کر دیں. یہ استقامت نہیں، یہ استقامت فی الدین نہیں ہے، یہ ایسا دین نہیں ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ دین پسند تھے. کانا حب الدین ما داوم الیہ صاحبہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین سب سے زیادہ محبوب تھا جس پر مداومت ہونی چاہیے، جس پر ہمیشگی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو تھوڑی دن کے لیے عبادت کریں، تھوڑے دنوں کے لیے دین کی طرف مائل ہو جائیں، اس کے بعد اللہ کو بھول جائیں. اگر ایسا ہوگا اللہ کی قسم اللہ تمہیں بھی بلا دے گا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ لوگوں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہو جانا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اگر اس طرح تمہارے عمل ہوں گے اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا، کل قیامت کے روز اللہ تمہیں یاد نہیں رکھے گا. تو استقامت فی الدین ہونا چاہیے. دین کے عمل، دین پر جو عمل کرے وہ ہمیشہ کرے، تھوڑے دنوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تھوڑے دنوں کے لیے ہم اور آپ مسلمان نہ بن جائے میرے بھائیوں. ہم اور آپ کو نماز سے محبت ہونی چاہیے، ہم اور آپ کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ان مسجدوں کو ہم اور آپ کو ویران نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ سال کے دیگر مہینوں کا بھی رب ہے، وہی اللہ شوال کا بھی رب ہے، اور اسی اللہ کا یہ حکم ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین یہ ہدایت دے رہے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہیں عبادت اپنی موت تک کرنی ہے، عبادت تھوڑے دنوں کے لیے نہیں کرنی ہے۔ یہ استقامت فی الدین ہے، اسے استقامت فی الدین کہا جاتا ہے۔ آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائے، لیکن ایمان سے یا دین سے جو استقامت فی الدین سے کہا گیا ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے، اپنے ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا عورتوں کے تعلق سے کہ اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازی ہے، کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، وصلت المرأة اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، جب کوئی عورت 5 وقتہ نمازی بن جائے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے، وحسنت فرجها واطاعت زوجها اور ساتھ ساتھ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو اس سے قیامت کے روز کہا جائے گا ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئت، کہ جنت میں داخل ہو جا جنت کے جس دروازے سے تو چاہے۔ میری اسلامی ماں و بہنوں، یہ حدیث سنو غور سے، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو، ہماری بہنوں کو 4 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ اگر کوئی بھی عورت یہ عمل کر لے انشاءاللہ وہ عورت جنتی ہو جائے گی۔ یہ عورت اگر کوئی عورت یہ اس حدیث کو نافذ کر لے اپنے اندر، اس پر عمل کر لے، تو یہ مقام اللہ نے اسے دیا ہے، یہ اختیار اللہ نے اسے دیا ہے کہ وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے، یعنی وہ عورت جنتی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت جنتی بننا چاہے تو یہ عمل اپنے کردار میں شامل کرے۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، آپ سنو، استقامت فی الدین اسی کا نام ہے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ اسلامی ماں اور بہنوں نے اپنے قدموں کو لغزش نہیں ہونے دیا، اپنے قدموں کو ایمان سے ہٹنے نہیں دیا۔ کیسی اطاعت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، موجودہ بیویوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوئی، اور کیسی مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہے بہت ساری عورتوں کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مرد تو دنیا میں بہت سے ولایت کو پہنچ گئے ہیں، ولی اللہ ہو گئے ہیں، کمال کے درجے کو پہنچ گئے ہیں، لیکن دنیا میں 4 عورتیں ایسی ہیں جو اس درجے کو پہنچی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت کون ہے؟ بی بی آسیہ، جن کا شوہر سب سے بڑا ظالم، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس روئے زمین کا اگر سب سے بڑا کوئی ظالم تھا تو وہ فرعون تھا۔ جتنا بڑا وہ ظالم، بیوی ویسی نیک باز، پاک باز عورت، بڑی رحم دل، ایمان والی، ایمان ایسا، اللہ اکبر، ایمان ہلنے نہیں دیا، اس کے دل کو ہلنے نہیں دیا، اس کے قدم جنبش نہیں کھائے۔ فرعون نے جب سنا بیوی مومن ہو چکی ہے، وہ بیوی ایمان لا چکی ہے، جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اپنے وزیروں سے،
اپنے نوکروں اور غلاموں سے کہا لے جاؤ اسے تپتی ہوئی دھوپ میں لے جا کر کے کھڑا کر. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تپتی ہوئی صحراؤں میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم دیا فرعون ظالم نے. کون ہے یہ؟ ان کی بیوی ہے. اپنی بیوی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ لے جاؤ اس کے اوپر چٹان گرا دو اور اس کا قیمہ کر دو. اس کے نوکر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صحرا میں لے جا کر کے کھڑا کیا، تپتی ہوئی دھوپ میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا، فرعون نے کہا اگر یہ ایمان سے باز آ جائے تو پھر اسے عزت اور سلامتی کے ساتھ گھر پر لوٹا لانا، کیونکہ یہ اس وقت میری حرمت میں ہوگی، میری عزت ہے، یہ میری بیوی ہے. لیکن اگر یہ ایمان سے مکری نہیں، اپنے ایمان سے باز نہیں آئی، اس کے اوپر چٹانوں کو ڈھا دینا. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحرا میں لے جایا گیا. بڑے پتھر اٹھا کر کے ان کے اوپر ڈالنے والے تھے. وہ اللہ سے مخاطب ہوتی ہیں، اللہ سے کلام کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں اس کی مثال بیان کی، مثالی خاتون کی اللہ نے بیان کی قرآن مجید میں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. او مومنو، اس کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرو. وہ اللہ والیو، وہ اللہ کی بندیو، ذرا سی بات پر شکایتیں کرنے والیو، ذرا سنو ایمان کیسا تھا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ اپنے پاس گھر بنا دے. اے اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتی. اے اللہ آج میرا مطالبہ یہی ہے کہ تو اپنے پاس ایک چھوٹا سا مکان بنا دے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. وہ ایمان دیکھ کر کے اللہ رب العالمین آسمان سے پردے ہٹا لیتے ہیں، ان کا جنت کا مقام اللہ دکھا دے رہے ہیں. وہ ایمان کی پختگی، وہ ثابت قدمی دیکھ کر عرش ہل جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان کا جنت میں جو مقام ہے، جو مکان ہے، اللہ رب العالمین حجاب ہٹا دیتے ہیں. اما بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھ کر کے ہنس پڑتی ہیں. فرعون ظالم جب یہ دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے کہ وہ ہنس رہی ہیں، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ اپنے ایمان سے مکرنے والی نہیں ہے. اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے اس چٹان اس کے اوپر گرا دو. بی بی آسیہ دعا کر رہی ہیں وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے. اے اللہ اس ظالم قوم سے مجھے بچا لے. اے اللہ میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہتی. اے اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہ ہو. جب یہ اللہ رب العالمین پردے کو ہٹا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے ان کی روح پرواز کر لی جائے. اللہ کے حکم سے روح پرواز کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد چٹان گرایا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے، میری اسلامی بہنوں سنو، اللہ رب العالمین نے کس وجہ سے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ کس وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے. جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی، جو استقامت فی الدین اختیار کیا. ایسا نہیں میرے بھائیوں کہ ذرا سی تکلیفیں آئی، ذرا سی پریشانیاں آئی تو ہم اور آپ اپنے دین سے مکر جائیں. اپنے آپ کو دین کی طرف جو ہم مائل رہتے ہیں پورے مہینے، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مہینہ گزرنے کے بعد ہم اور آپ اس سے پھر جاتے ہیں، اپنا رخ مسجدوں سے پھیر لیتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایک عورت کا ایمان دیکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں.
میرے اسلامی بہنوں، ایسی عورتیں اس دنیا کے اندر ہوئی ہیں، ایسی پاک باز اور نیک عورتیں جو ہم اور آپ کے لیے مثال ہیں، جن کی خوشبو جنت سے آیا کرتی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو محسوس ہوا، جنت سے ایک بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، یہ تو وہ خوشبو ہے جو ماشطہ بنت فرعون اور ان کے اولادوں سے آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں، ان کا کیا ماجرا ہے؟ ان کو یہ خوشبو کیوں مل رہا ہے؟ ان کو یہ خوشبو کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ خوشبو اتنی بہترین جو ہے، یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ ایسا اللہ رب العالمین نے کیوں کیا ہے؟ یہ مقام کیوں ان کو دیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ماشطہ بنت فرعون، جو فرعون کے ایک دروغہ کی بیٹی ہے، فرعون کے ایک وزیر کی بیوی ہے، گھر کی نوکر ہیں، فرعون کے بچی کو کنگھا کر رہی ہے، فرعون کی بچی اس کی لڑکی کو کنگھا کر رہی ہے، ہاتھ سے وہ کنگھی تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ جاتا ہے، زبان سے اللہ کا نام نکل آتا ہے، فرعون کی بچی سن کر کے کہتی ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ کیا اس سے میرا اللہ جو تم نے کہا ہے کہ یا اللہ، اس اللہ سے کون مراد ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا باپ ہے؟ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، وہی تو نہیں ہے اس سے مراد؟ کہتی نہیں، اس سے فرعون میرا رب مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد میرا رب اللہ ہے، جو میرا بھی اللہ ہے، جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، تم نے یہ جو کلمات کہے ہیں اگر تم نے واپس نہیں لیے، میں اپنے ابا حضور سے بتلا دوں گی۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، بتلانا چاہتی ہے بتلا دے، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ جب فرعون تک یہ بات پہنچ گئی، فرعون نے بلا بھیجا، وہی سوال اس نے بھی کیا کہ میرے علاوہ تیرا رب کون ہے؟ ان کا جواب وہی تھا، ماشطہ بنت فرعون جن کی خوشبو جنت سے آ رہی ہے، وہ جواب یہی دیتی ہیں جو اس بچی کو جواب دیتی ہیں کہ میرا اللہ وہ رب ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ فرعون کہتا ہے اگر تو ان کلمات سے باز نہیں آئی تو بہت ہی سخت سزا تجھے دیا جائے گا۔ کہتی ہیں جو تجھے کرنا ہے کر لے، لیکن میں اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتی، میں اللہ کے دین سے ہرگز پھرنے والی نہیں ہوں۔ فرعون نے اسے حکم دیا اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، سانپ چھوڑ دیے گئے، سانپ اسے ڈس رہے ہیں، فرعون کچھ دیر کے بعد پھر آتا ہے، پوچھتا ہے کیا حال ہے؟ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے ایمان سے مکر گئی؟ کہتی ہے اس طرح کی اگر تم سزائیں اور بڑھا دو مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ فرعون ظالم نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بڑا سا کڑاہا تیار کیا جائے، ایک شبیہہ تیار کیا جائے، ایک پیتل کا شبیہہ تیار کیا جائے، اس میں اس کو ڈال دیا جائے، پھر بھی اگر یہ نہ مانے تو اس کے بچوں کو اس کی سزائیں دے دینا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے سارے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالا جا رہا ہے،
सारे बच्चों को डाल दिया गया, मां से रहा ना गया। वो बच्चा जब गोद में, जो बच्चा गोद में है, जो अभी दूध पी रहा है, उस बच्चे की जब बारी आई, थोड़ा सा ठिठक गई, थोड़ा सहम गई, थोड़ा डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा उसके अंदर जल जाए। बच्चा बोल पड़ा, वो बच्चा जो शीरखार बच्चा है वो बोल पड़ा कि मां तू घबरा नहीं, ये दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से बढ़कर नहीं है। ये कलमात सुनने थे कि वो माश्ता बिनते फिरौन बच्चे को लेकर के उस गड्ढे में कूद गई मेरे भाइयों दोस्तों, लेकिन ईमान से हटना गवारा नहीं समझा। अल्लाह की इताअत से अपने आप को फेरा नहीं। ये दीन पर इस्तिकामत था, ये अल्लाह वालियों की पहचान है। ये हम और आपको नसीहतें दे रही हैं, हम और आपको ये सिखलाने के लिए मेरे भाइयों और दोस्तों ये जो महीना आया था, हर तरह से ये रमजान के महीने हम और आपको ट्रेन किया, हमको तरबियत दी मेरे भाइयों और दोस्तों। हम और आप अपने गिरबार में झांकें कि हम और आपने इस महीने से क्या सीखा, हम और आप इसके हकदार कहां तक हैं। मेरी इस्लामी मां और बहनों, अपने आप में, अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करें। हमने इस महीने की कितनी कदर की, हमने इस महीने में कितनी इबादतें की, और इबादतें करने के बाद, ये महीना गुजरने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी शुमार उन लोगों में हो जाए जो रमजान के महीने में सिर्फ मुसलमान हुआ करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आप भी उनमें शामिल हो जाएं जो ईमानी जज्बा पैदा हो जाने के बाद नमाजें तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब शैतान का गलबा आता है तो 5 वक्ता नमाज भी तर्क कर दिया करते हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मुखातब करके कह रहे हैं कि अगर कोई औरत 5 वक्ता नमाजी है, अगर वो रोजेदार है, साथ साथ अपने शर्मगाहों की हिफाजत भी करने वाली है, अपने इज्जत और नामूस की हिफाजत करने वाली है, वो हयादार है, ऐसे रास्ते को वो अपने पास आने नहीं देती। जो रास्ते मसदूद हो जाते हैं, उस रास्ते पर वो चलना गवारा नहीं करती। जो रास्ते उसे बदकाई की तरफ ले जाए, जो रास्ते उसे शर्मगाहों की हिफाजत न करने दे, मेरे भाइयों, ये हुआ करती थी अल्लाह वालियां, उनके अंदर हया हुआ करती थी। मेरे इस्लामी बहनों, अगर अपने किरदार को संवारना है, अगर बाहया बनना है, तो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़िए, उनके किरदार को पढ़िए। वो हया, वो शर्म उनके अंदर कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर एक चादर लटका दिया जाए। ये हयादार बेटी है, ये लख्ते जिगर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का गोशा है, अगर कोई इसी उन्हें तकलीफ दे रहा है तो मुझे तकलीफ देना। वो इतनी हयादार मेरे भाइयों और दोस्तों की वसीयत कर रही है कि मुझे अंधेरे में दफनाना, वसीयत कर रही है इस बात की कि मेरे जनाजे पर एक चादर लटका देना, उसके बाद मेरा जनाजा उठा। मेरी मां बहनों, अपनी इज्जतों नामोस की अगर हिफाजत करने वाली औरत है तो अल्लाह की कसम ऐसी औरत इंशाअल्लाह जन्नती है। वो मिसाली खातून में शामिल होगी, वो जन्नती औरत में शामिल होगी इंशाअल्लाह। अगर तुम्हें यह सीखना है कि अपने शौहर की इताअत कैसे करनी है,
अगर तुम्हें यह सीखना है कि अपने शौहरों से मोहब्बत कैसी करनी है, अगर तुम्हें यह सीखना है कि अपने शौहरों को मशवरे कैसे देने हैं, अपने शौहरों के साथ हमदर्दी और गमगुसारी कैसी करनी है, तो अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के सीरत पढ़िए, बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए घबरा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से कहते हैं कि मुझे चादर उड़ा दो। वो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दिया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह उन्हें खुद सलाम कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी आपकी बीबी आ रही हैं, हाथ में कुछ है, सालन है या कुछ है, वो लेकर के आपके लिए आ रही हैं। जब वो आ जाए तो कहना अल्लाह और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हें सलाम कर रहे हैं। वो किरदार ऐसा था मेरे भाइयों कि अल्लाह की तरफ से सलामती आ रही है, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें सलाम कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाज़िल होने के बाद घबरा जाते हैं, घर तशरीफ लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे चादर उड़ा दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा इफाका हुआ, थोड़ी तसल्ली हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातब होकर के कहते हैं वल्लाही खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लग रहा है कि मेरी जान चली जाएगी। वो नेक औरत, वो पाकबाज औरत ऐसा मशवरा दे रही हैं, ऐसी हमदर्दी कर रही हैं अपने शौहर के साथ। मेरी इस्लामी माँ और बहनों सुनो, इसे अपनी सीरत के अंदर दाखिल कर लो। फरमाती हैं कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अल्लाह आपको रुसवा कैसे कर सकता है? आप तो ऐसे शख्स हैं कि आप रिश्तेदारों की हिमायत करते हैं, आप रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं, आप तो सच्चे आदमी हैं, आप तो लोगों के बोझ भी उठाया करते हैं, आप लोगों की मेजबानी भी कर रहे हैं, आप लोगों का बोझ उठा रहे हैं, बेकसूर बेसहारा लोगों का सहारा बन रहे हैं। आपको अल्लाह रुसवा कैसे कर सकता है? इतने नेकबाज एक नेक आदमी को अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह ऐसे आदमी को जलील और रुसवा नहीं कर सकता है। ये कौन तसल्ली दे रहा है? एक बीवी दे रही है अपने शौहर को। मेरे भाइयों, आज हमारी माँ और बहनें जरा सी तकलीफ आ गई घबरा जाती हैं और शौहर को भी उसको भी घबराना शुरू कर देती हैं और ऐसा महसूस होता है कि अब वो इस दुनिया से चला जाएगा। इस तरह से मेरे भाइयों दोस्तों हमारी माँ बहनें सीखे। ये ताकबाज औरतें हुआ करती थी जिन्हें मिसाली खातून कहा जाता है। तसल्ली दे रही हैं, उसके बाद अपने चचा वर्का बिन नौफल के पास ले जाती हैं, सारा मामला बतलाती हैं। तो मेरी माँ बहनों, अगर ये सीखना है कि अपने शौहरों की इताअत कैसी करनी है तो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सीखें। मोहब्बत कैसी करनी है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सीखें, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आयशा की फजीलत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि ऐसे है औरतें के ऊपर जैसे एक उम्दा खाना सरीद जिसे कहा जाता है, सारे खानों पर उसकी फजीलत हासिल। ये फजीलत
इसलिए है कि मेरे भाइयों और दोस्तों, वो अपने शौहर की इताअत कर रही है, अपने शौहर की फरमाबरदारी कर रही है। और यही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वाताअत ज़ौजहा, कि अगर कोई औरत अपने शौहर की इताअत करती है, वो ऐसी है जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली है, अपने शौहर की फरमाबरदार है, लानो तान नहीं करती है, तो ऐसी औरत जन्नती है, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। वो अपने ईमान का सौदा नहीं करने देती, वो अपने ईमान को बेचती नहीं। जरा सा घर में बच्चा बीमार हो गया, घर का कोई फर्द बीमार हो गया, फौरन अल्लाह को भूल जाती है। सबसे पहले ऐसा नहीं कि सबसे पहले अल्लाह को याद करें। माफौकल असबाब तो आपको अपनाना ही है, जाहिरी वसाइल आपको अपनाना है, आपको दवाइयां लेनी है, लेकिन एक चीज याद रखें कि उस दवा में आपको शिफा उसी वक्त मिल सकता है जब अल्लाह का हुक्म होगा। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो दवाई, वो एक टेबलेट आपको शिफा नहीं दे सकती मेरे भाइयों मेरे माँ बहनों। तो ये ईमान अल्लाह पर रखें, ये तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमा वक्त हमारे साथ होगा। हम और आपको अपने ईमान का सौदा नहीं कर देना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर देना है। जाली मौलवियों के पास नहीं जाना है, फराड मुल्लाओं के पास नहीं जाना है, अपनी हाथ को दिखा करके अपने घर के हालात नहीं जानना है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे घर को क्या हो गया, किसी की नजर तो नहीं लग गई। मेरी मां बहनों, दीनदार बनो, तकवा वालियों बनो, परहेजगार बनो, इंशाअल्लाह खुद ब खुद परेशानियां हल हो जाएंगी। मेरी मां बहनों, बस ईमान इतना मजबूत होना चाहिए जिस तरह बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान हुआ करता था, बीबी आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान हुआ करता था। मेरे भाइयों, हज़रत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान देखिए आप मेरे भाइयों दोस्तों, तारीख की किताबों में आता है इस्लाम की ये वो पहली औरत है जिन्होंने शहादत हासिल की। मेरे भाइयों दोस्तों, मक्का की तपती हुई सहरा में पहाड़ों पर उनको बांध दिया गया। मेरे भाइयों दोस्तों, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकिन ईमान से नहीं हटी। बदबख्त अबू जहल ने हाथ और पांव को बांध करके ऊंट को हाँक दिया, उसके बाद शर्मगाह पर नेजा मार दिया। मेरी माँ बहनों, आप छोटी सी तकलीफें नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप इन सीरत का मुताला करें, आप पढ़ें सुने मेरी माँ बहनों, ये ईमान का कितना मजबूत होता था। आज हम और आप क्या करती हैं, हमारी माँ और बहनें क्या करती हैं कि जरा सी तकलीफ हुई, जरा सी परेशानियां हुई, फौरन अल्लाह को भूल गई। और सारी, अगर कोई मेरी माँ बहनों, कोई अगर उन्हें कह दे कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क कर लो, तुम्हारे सारे मसाइल हो जाएंगे, तो वो जरा सी भी देर नहीं करेंगे। ये शैतान का गलबा है उनके दिलों के ऊपर। ये अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है, ये इस्तिकामत फिद दीन नहीं है, ये सआदत और कामरानी नहीं है, ये ईमान की कमजोरी है, ये कयामत की निशानियों में से है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बादिरू फिल अमाल फितनन कक़ती लैलिल मुज़लिम, कि वो लोगों स्याह रात के टुकड़े की तरह रूनुमा होने वाले फितनों से पहले अमल कर लो, वरना ये हाल होगा कि इंसान, एक बंदा सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह को काफिर हो जाएगा। तो ये ईमान अगर कमजोर होगा तो इस तरह की हरकतें होंगी हम और आपकी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तो मौजूद ही है, उनकी बीवी सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, लेकिन बीवी इताअत गुजार है, अपने शौहर की फरमाबरदार है, सब्र करने वाली औरत है। सब्र इतना ज्यादा है कि खाने को घर में कुछ नहीं है, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वह बीवी
اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی ہے اور باہر جا کر کے کام کاج کر کے کھانے کے لیے بھی کچھ لاتی ہے. یہ اللہ پر توکل ہے, یہ اللہ پر ایمان ہے. میرے بھائیوں, میری اسلامی ماں اور بہنوں, اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور استقامت فی الدین جسے کہا جاتا ہے, جو ہم عمل کریں اس پر ثابت قدم رہے, اسی کو استقامت فی الدین کہتے ہیں. ہم اور آپ نے اس مہینے میں جو بھی عمل کیا ہے, یہ عمل صالح کیا ہے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, کوئی بھی نیک کام کیا ہے میرے بھائیو دوستو, اس پر ہم اور آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے. اور یہی مقصود ہے ثابت قدم کا, کہ ہم اور آپ رمضان کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھیں, رمضان گزرنے کے بعد بھی مسجدوں کو ویران نہ چھوڑیں, اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعائیں کریں. یہ رمضان جانے کے بعد میرے بھائی اور دوستو, ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعائیں نہیں سنے گا, ایسا نہیں کہ اللہ آپ کی عبادتیں نہیں قبول کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے, ایمان مضبوط ہو اللہ پر اور استقامت فی الدین ہو, اس پر قائم اور دائم رہیں. تو فرشتے ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, عقیدہ توحید پر قائم رہنے والے, ایمان میں پختگی اختیار کرنے والے لوگوں, عمل صالح پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں. فرشتے کہتے ہیں کہ تم غمگین نہیں ہونا, تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارے مددگار دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اللہ رب العالمین نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا ہے, اللہ رب العالمین تمہیں بشارت دے رہا ہے, تمہارے ایمان کی وجہ سے, تمہارے استقامت فی الدین کی وجہ سے, تمہارے عمل صالح پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں بشارت سنا رہا ہے. اگر جنت چاہتے ہو تو میرے بھائیوں, ہم اور آپ کو ارکان اسلام پر قائم رہنا ہوگا اور ہمیشہ قائم رہنا ہوگا. ہم اور آپ کو دائمی اور وقتی طور پر ہم اور آپ کو اس پر قائم نہیں رہنا ہے, ہم اور آپ کو دائمی اور ہمیشگی والا عمل اختیار کرنا ہوگا. میرے بھائیوں, میرے عزیز, آپ کو آپ کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ایمان ہونا چاہیے. اطاعت گزار بیوی بن کر کے رہنا ہے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت دیکھیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشورہ دیکھی. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ, قربانی کر لو, اپنے سروں کو حلق کرا لو, اپنے بال اتروا دو, تمہارا حج یہی پورا ہو گیا. صحابہ کرام تھوڑی دیر کے لیے اس حکم پر تعمیل نہیں کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے غصہ اور پریشانی جھلکنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میرے سرتاج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑی دیر رک کر کے باہر جائیں, آپ خود جا کر کے سب سے پہلے قربانی کریں, آپ اپنے بال کو اتروا لیں, انشاءاللہ آپ کے لوگ تابع ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اپنی قربانیاں دی اور اپنے سر کے بال اتروا لیے. میرے بھائی
بھائیو ایک نیک مشورہ دے رہا ہے، کون؟ ایک نیک بیوی دے رہی ہے۔ ایک نیک بیوی اگر بننا ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مشورہ دینا ہوگا۔ میرے بھائیو اگر آپ کو، میری بہنوں، اگر آپ کو شکر گزار بیوی بن کر کے رہنا ہے تو آپ کو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پڑھنی، کہ کس طرح آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھیں، عقیدہ توحید پر قائم رہیں، عمل صالح جو کریں، جو بھی ہم اور آپ نے کیا ہے میرے بھائیو دوستو، اللہ سے دعا کریں، اللہ اسے قبول کرے، اور اللہ الہ العالمین ہم اور آپ کو دائمی نمازی بنا دے، الہ العالمین ہم اور آپ کو ہمیشہ نیکی کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ہم اور آپ کے ایمان میں پختگی، وہ پختگی اور ایمان کی مضبوطی لا دے جو ماسٹہ بنت فرعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں تھا، جو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں تھا، جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں تھا۔ میری ماں اور بہنوں اس حدیث کو جو ہم نے پڑھا تھا، اس حدیث کو اپنے زندگی میں نافذ کریں کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحسنت فرجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنہ۔ میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کریں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ اسی طرح اگر اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے تو نفلی روزے بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ شوہروں کی اطاعت کریں، کیونکہ اگر شوہروں کی نافرمانی ہے تو آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر کے نکلے، عورتوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم زیادہ لعن و طعن کرنے والی ہو، اپنے شوہروں کی زیادہ نافرمانی کرنے والی تم ہو، اسی لیے تم جہنمی ہو۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی زندگی میں سیرت خدیجہ کو نافذ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، انشاءاللہ آپ کا مقام ان جنتی عورتوں کی طرح ہوگا جو میرے بھائی اور دوست ہم اور آپ نے سنا۔ بس ایمان ہم اور آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ یہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلا دیں کہ جو جنتی والا عمل ہو، جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے معاذ تم نے آج سوال بہت بڑا کر لیا ہے، سوال بہت بڑا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی جو اللہ والے ہیں، جن کے دل مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارکان اسلام کو بیان فرمایا، تعبد اللہ اللہ تشرک به شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارکان اسلام کی تلقین کی، اس کی ہدایت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امور کا ذکر کیا، آخر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ ان تمام چیزوں کا جڑ اور اس کا دار و مدار تمہیں بتلانا دوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا قلت بلا یا رسول اللہ، اے نبی اللہ ایسا کیوں نہیں، بالکل آپ بتائیں اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو کنٹرول میں رکھو۔ وَإِنَّ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری زبان کی وجہ سے بھی ہمیں پکڑا جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تجھے کم پائے، اے معاذ تم کیا جانتے نہیں ہو هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد وسطهم، اے معاذ جہنم میں چہرے کے بل سب سے زیادہ اگر ڈالا جائے گا تو یہ زبان کی کٹائی ہوگی، یہ زبان کی وجہ سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا۔ تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا،
شوہروں کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے. اگر یہ چیزیں اپنے اندر نافذ کر لیں، اگر زبان کو کنٹرول کر لیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہوں کی اور اپنے زبان کی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دے دوں. تو جنت کی گارنٹی کس وجہ سے مل رہی ہے؟ زبان کی حفاظت کی وجہ سے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں. تو اگر ہم اور آپ کو جنت چاہیے تو ارکان خمسہ، ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، آئیے الہ العالمین سے دعا کرتے ہیں، بارے الہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں استقامت فی الدین پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم نے جس طرح اس مہینے میں دین کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا، اپنے آپ کو مائل کیا، الہ العالمین اسی طرح دیگر مہینوں میں بھی ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.